السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور جو کچھ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو اختیار کر لو، لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں، منع کریں، اس سے رک جاؤ. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں امام الانبیاء کے ان ساتھیوں پر جنہوں نے اپنی دنیا کی ہر چیز لٹا کر دین کو ہم تک پہنچایا. میری مراد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. عزیز بھائیو، ہم مسلسل خطبات کے اندر
مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ چوتھی رکعت کے آخر تک ہم نے طریقہ الحمدللہ تفصیل سے دلائل کے ساتھ سنا ہے۔ چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد بیٹھ جاتے۔ جیسے پیارے پیغمبر پہلے تشہد میں کرتے تھے جو 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، ویسے ہی اس آخری تشہد میں کرتے تھے۔ جس چیز کا حکم امام الانبیاء نے پہلے تشہد کے اندر دیا، اسی چیز کا حکم سرور کونین نے اس دوسرے تشہد کے اندر بھی دیا ہے۔ صرف فرق اتنا تھا کہ اس دوسرے تشہد کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کی حالت میں بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ نماز کے پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پہلے تشہد کی پوری تفصیل وہ 2-3 خطبات میں اللہ کے فضل سے ہم اس موقع پر سن چکے ہیں کہ پیارے پیغمبر پہلے تشہد میں کیا کرتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے اور کیا حکم دیتے تھے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کو، تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ صرف اس تشہد میں فرق یہ تھا کہ مدینے والے امام سرور کونین تورک کی حالت میں اس آخری تشہد کے اندر بیٹھتے تھے۔ تورک کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں پنڈلی اور دائیں ران کے نیچے سے نکال دیتے اس بائیں طرف۔ بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی اور دائیں ران کے نیچے سے بائیں طرف نکال دیتے اور اپنے بائیں سرین پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کے اندر بیٹھ جاتے، اور آپ کا دایاں پاؤں وہ اس طرح زمین پر گڑا ہوا کھڑا ہوتا تھا۔ وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى سنن ابو داود کے اندر ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یہ لفظ ہیں، وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، بائیں پاؤں کو اپنی ٹانگ اور پنڈلی اور ران کے نیچے سے بائیں طرف نکال لیتے، دونوں پاؤں آپ کے بائیں طرف ہوتے بیٹھے ہوئے تشہد میں، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے، اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا انگلیاں بند کر کے یہ درمیان والی انگلی پر اس طرح رکھ لیتے اور اپنی یہ مسبحہ انگلی کھڑی کر کے آپ اشارہ کرتے، اور بایاں ہاتھ اس کا اپنے بائیں گھٹنے کو لقمہ بنا لیتے۔ لقمہ بنانے کا مطلب ہے کہ بائیں گھٹنے پر اس کو اس طرح اپنے ہاتھ کو رکھتے کہ پورا ہاتھ جو ہے نا اس گھٹنے کو گھیرے میں اپنے اندر لے لیتا۔ اس طرح پیارے پیغمبر وہ آخری تشہد کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں، سنن ابو داود میں، مسند ابو عوانہ میں، مسند احمد میں جو احادیث ہیں ان ساری صحیح احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، امام الانبیاء کے آخری تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ عزیز بھائیوں، یہ جو مسئلہ ہے نا تورک میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی تھی، دوبارہ بھی اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دیتا ہوں کچھ۔ تورک وریکن سے ہے، وریکن، وریک کہتے ہیں سرین کو، یہ ران کا اوپر والا حصہ سرین
اس کو عربی زبان کے اندر ورق کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر اپنے بائیں سرین کو زمین پر لگا دیتے، اپنی بائیں ٹانگ کو ادھر نکال لیتے، بائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے کس تشہد میں؟ جو آخری تشہد ہوتا تھا 4 رکعتوں والی نماز کا، 4 رکعتوں والی نماز کا، 2 رکعتوں والی نماز کا آخری تشہد نہیں، 4 رکعتوں والی نماز کا یا 3 رکعتوں والی نماز کا، یا آپ یہ کہہ لیں جس نماز کے اندر 2 تشہد ہوتے ہیں، 2 تشہد، ان 2 تشہدوں والی نماز میں جو دوسرا تشہد ہوتا تھا اس تشہد کے اندر مدینے والے امام کے بیٹھنے کا یہ طریقہ تھا۔ ویسے اس مسئلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور احناف نے اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، 1 تشہد والی نماز ہو یا 2 تشہدوں والی نماز ہو، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ہر حالت میں پاؤں کے بائیں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، افتراش ہی کرنا ہے، تورک ہے ہی نہیں نماز کے اندر ان کے۔ بیاں جس طرح ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، احناف کے ہاں چاہے 2 نمازوں والی نماز کا تشہد ہو، 2 رکعتوں والی نماز کا تشہد ہو، چاہے 3 یا 4 رکعتوں والی نماز کے دونوں تشہد ہوں، ان کے نزدیک ان کے ہاں صرف افتراش ہے، تورک ہے ہی نہیں نماز کے اندر، وہ پاؤں کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں ہر تشہد کے اندر۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور مالکی لوگ وہ دونوں تشہدوں میں، چاہے وہ 2 رکعتوں والی نماز کا تشہد ہو 1 تشہد، چاہے 3 یا 4 رکعتوں والی نماز کا پہلا یا دوسرا تشہد ہو، وہ دونوں تشہدوں میں تورک کے قائل ہیں، افتراش نہیں کرتے وہ۔ امام ابو حنیفہ دونوں تشہدوں میں افتراش اور امام مالک دونوں تشہدوں کے اندر تورک۔ اور تیسرا رائے اور تیسرا فتویٰ اور تیسرا قول اہل علم میں سے امام شافعی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 1 تشہد والی نماز ہے نا، مثلا فجر کی نماز ہے یا فجر کی سنتیں ہیں یا 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، ان میں جو تشہد آخری ہوگا نا، 1 ہی تشہد ہوگا ان میں، اس میں تورک کرنا ہے، اور جو 2 تشہدوں والی نماز کا آخری تشہد ہے اس میں بھی تورک کرنا ہے، اور جو 2 تشہدوں والی نماز کا پہلا تشہد ہے اس تشہد کے اندر افتراش کرنا ہے، افتراش پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، پاؤں کو اپنی دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے سے بائیں طرف نہیں نکالنا۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ ان دونوں فتووں سے مختلف ہے۔ اور چوتھی رائے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، جو بالکل امام الانبیاء کے فرمان، امام الانبیاء کے طریقے اور سرور کونین کی حدیث کے سب سے زیادہ موافق ہے، جس کی تائید پیارے پیغمبر کی حدیث کرتی ہے۔ وہ حدیث انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، جو نص ہے سری ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت، جو جس روایت کے اندر یہ لفظ ہیں، انہوں نے پیارے پیغمبر کے امام الانبیاء کے 10 جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، انی اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی نماز کے، اللہ کے نبی کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے 10 پیارے پیغمبر کے صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں تم سب سے زیادہ امام الانبیاء کی نماز کے طریقے کو تم سے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو صحابہ نے انہوں نے کہا پھر پڑھ کے دکھا، کیسے تو جانتا ہے ہم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو؟ تو پھر انہوں نے 4 رکعتوں کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک سلام تک 4 رکعتوں کا طریقہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث جب وہ بیان کر چکے نا، تو وہ 10 کے 10 پیارے پیغمبر کے صحابہ جو ابو حمید رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہہ رہے تھے کہ بتاؤ، بیان کرو
کیسے آپ ہم سے زیادہ اللہ کی نبی کی نماز کے طریقے کو جانتے ہو؟ انہوں نے جب سنا ابو حمید کی زبان سے انہوں نے بیان کیا تو کہنے لگے صدقتا صدقتا، ابو حمید تو نے سچ کہا ہے، واقعتاً سرور کونین آمنہ کے لال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی جیسی تو نے بیان کی ہے، واقعی تو نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی یہ نص ہے اس مسئلے میں، جس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اس مسئلے میں امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ علیہم تینوں ائمہ کا موقف حدیث رسول کے خلاف ہے، تینوں کا فتویٰ پیارے پیغمبر کے عمل کے اور امام الانبیاء کے فرمان کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ائمہ، ہم اللہ کے فضل سے ان سارے ائمہ کو مانتے ہیں، ان سب کی عزت بھی کرتے ہیں، ان سب ائمہ کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں کی بخشش کے لیے اللہ سے استغفار بھی مانگتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن ان ائمہ کی جو بات اللہ کے قرآن یا مدینے والے امام کے عمل و فرمان سے ٹکرا جائے، ہم اس بات کو ماننا جائز اور حلال نہیں سمجھتے۔ مسلمان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا امام جس کی تقلید میں نے کی ہے، جس کا میں مقلد ہوں، بس جو وہ کہے گا وہی میرے لیے حرف آخر ہوگا۔ یہ مسلمان کی شایان شان نہیں، یہ مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا ہے یہ سوچ، یہ فکر، یہ طرز عمل۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نے دیکھنا ہے امام الانبیاء کو، پیارے پیغمبر نے کیا کیا، امام الانبیاء کا کیا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، جو پیارے پیغمبر کا عمل آپ کا فرمان ہمیں مل جائے۔ چاروں ائمہ کی بات بھی اگر اس کے خلاف ہے تو ہم کسی امام کی بات کسی کی نہیں مانیں گے، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ائمہ کرام وہ علماء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ان پر جبریل امین اترا نہیں کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ پیارے پیغمبر سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، رب العالمین فوراً اس کی اصلاح کروا دیتے، اس غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ان ائمہ سے غلطی پر ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلطی لگ سکتی ہے ان کو، انسان ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہی پھیل چکا ہے نا، یہ زہر قاتل ہے اللہ کی قسم، مسلمان کے ایمان کے لیے، امت مسلمہ کے اتفاق کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے یہ زہر قاتل ہے، بہت خوفناک زہر ہے یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ کہ جو بس میرا امام کہے وہی حرف آخر ہے، باقی سب غلط، میں تو اس کا مقلد ہوں، میں نے تو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ حنفی کہیں گے میں ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، بس اس کے پیچھے چلوں گا، مالکی کہیں میں امام مالک کا مقلد ہوں، بس امام مالک کے فتوے کو، ان کی فقہ کو، ان کی رائے کو ماننا میرا دین اور مذہب ہے۔ شافی کہیں گے میں تو شافی کا مقلد ہوں، ہم نے تو جو شافی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہم نے تو اسی کو ماننا ہے، وہی ہمارے نزدیک دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، وہی حق ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حنبلی بھی ایسا کہیں گے، جعفری بھی ایسا کہیں گے، کوئی اور تیسرا چوتھا آ جائے گا وہ بھی ایسا کہے گا کسی امام کو بنا کر۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس امام کی رائے، کس کا فتویٰ، کس کا قول، کس کا عمل سرور کونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فرمان کے مطابق ہے، اس کو لینا ہے، جس کا مطابق نہیں ہوگا اس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم بھی اسی بات کا دیا، یہ کہ نہیں حکم؟
یا ایھا الذین آمنو، او مومن کہلانے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب، امام الانبیاء کو اپنا آخری نبی ماننے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی، اور اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب اقتدار اختیار والے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق تمہیں چلانے والے ہیں، ان اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، ممکن ہے کہ تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جب تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارے درمیان اختلاف آ جائے، بات میں عمل میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اے ایمان والو اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا ہے اختلاف کو کدھر پھیر دو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ کیا مطلب ہے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا؟ کہ پھر اپنی بات کو، اس مختلف بات کو اللہ کے قرآن پر پیش کر دو، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث فرمان پر پیش کر دو۔ جس بات کی تائید پروردگار کا کلام کرے، امام الانبیاء کی سنت اور صحیح حدیث کرے، اس عمل کو اختیار کر لو، باقی کو چھوڑ دو۔ اختلاف رہے گا؟ اختلاف رہے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ائمہ کرام، یہ میں جو اگر کہہ رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، ان کا فتویٰ، ان کی رائے اس مسئلے میں حدیث کے مطابق ہے، تو اس کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں باقی ائمہ کی توہین کر رہا ہوں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ وہ بھی ہمارے امام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں سب، لیکن عزت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی بات حرف آخر بن جائے۔ حرف آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی، جھگڑے مٹانے والا اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام کا فرمان ہے، بس تیسری کوئی چیز دنیا میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، کوئی چیز نہیں ہے تیسری۔ اس لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کا، جس کی حدیث سے تائید ہوتی ہے، جو رائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دو تشہدوں والی نماز ہے، اس کے دوسرے تشہد میں تورک کرنا ہے، ایک تشہد والی نماز ہو یا دو تشہدوں والی نماز کا پہلا تشہد ہو، اس میں افتراش کرنا ہے۔ افتراش، اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لینا ہے، یہ افتراش ہے۔ تورک ہے اپنے سرین پر بیٹھ جانا ہے، اپنے دونوں پاؤں کو بائیں طرف نکال لینا ہے، یہ بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ، پنڈلی اور اس کی ران کے نیچے سے نکال لینا ہے اور اپنے سرین پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری تشہد میں 4 رکعتوں والی نماز کے، جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ پیارے پیغمبر اس طرح بیٹھا کرتے تھے، الا انہ کان یقعد متورکا، پیارے پیغمبر اس تشہد میں باقی سارا کام جس طرح پہلے تشہد کے اندر تھا، باقی سارا کچھ وہی، اور صرف فرق اتنا تھا، ابو حمید کہتے ہیں اس میں پیارے پیغمبر تورک کی حالت میں بیٹھتے تھے، پہلے میں افتراش کرتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس مسئلے کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں مسلمان۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز ہو گئی تو وہ نماز ہماری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ وہ نماز کتنا بد نصیب ہوگا وہ بندہ، وہ مومن اور مسلمان، وہ نمازی اہل حدیث اہل سنت کہلانے والا
کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اذان سن کر اپنی دکان کو بند کر دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، وہ اپنے گرم بستر سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آ کر سردی میں کھڑا ہو گیا، اور جب گیا اتنی تکلیفیں اٹھا کر ملا کچھ بھی نہیں، ملا کچھ بھی نہیں۔ بد نصیب ہے یا نہیں بد نصیب؟ کچھ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کچھ نہیں ملے گا کہ نماز اپنی مرضی کی نہیں چلتی، میری مرضی کی نہیں چلتی، کسی مولوی یا امام یا خطیب کی مرضی کی نہیں چلتی۔ نماز مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، دوسری نماز مقبول نہیں ہے اللہ کے۔ اس لیے میں صرف اسی لیے بیان کر رہا ہوں اتنی تفصیل کے ساتھ، ہر بات کو دلیل کے ساتھ، کہ ہم اپنی نمازوں کی سب سے پہلے اصلاح کر لیں۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، پیارے پیغمبر سے تھوڑا سا بھی معاملہ ہمارا ادھر ادھر ہے تو ہم پیارے پیغمبر کے مطابق بنا لیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، ہماری مسجدوں میں نہیں عمل اس پر۔ میں آپ کو فیصلہ آباد کی 100 مسجدوں میں لے جا کر دکھا سکتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اکثریت ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں اس مسئلے۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کا امام الانبیاء کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا تشہد، 2 تشہدوں والی نماز کا اور 1 تشہد والی نماز کا آخری تشہد، ان دونوں کے اندر افتراش کرنا ہے، پاؤں بچھا کر اس کے پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، اپنے سرین کو زمین پر نہیں رکھنا۔ اور جو 2 تشہدوں والی نماز کا آخری تشہد ہے، چاہے وہ مغرب کا آخری تشہد ہو یا ظہر کا ہو یا عشاء کا ہو یا عصر کا ہو، اس کے دوسرے اور آخری تشہد میں پاؤں نکال کر بیٹھنا ہے، باقی ہر تشہد میں پاؤں کے اوپر ہی بیٹھو۔ پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التحیات پڑھتے جس طرح پہلے تشہد میں پڑھتے تھے، پھر درود شریف پڑھتے جس طرح مدینے والے امام پہلے تشہد میں درود شریف پڑھتے تھے۔ پیارے پیغمبر پڑھتے تھے درود شریف پہلے تشہد میں بھی، اس کے بڑے دلائل میں دے چکا ہوں پہلے تشہد کو جب بیان کیا تھا، اس میں بھی درود پڑھتے، اور آپ نے اس میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ درود پڑھنے کا کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں بھائیوں کو کہ جس چیز کا حکم پیدا کرنے والا پروردگار دے دے یا امام الانبیاء جس چیز کا حکم دے دیں، مسلمان پر وہ چیز وہ عمل کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ حکم ہے ہی اللہ کا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، وہ چیز کیا ہو گئی؟ فرض، واجب، لازمی، ضروری، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حکم دیا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا، جب وہ آخری رکعت میں، چوتھی رکعت میں وہ سر اٹھا کر تشہد بیٹھا نا، تشہد بیٹھتے ہی اس نے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ پیارے پیغمبر نے سنا، امام الانبیاء نے کہا عاجلہ ھذا، یہ بڑا جلد باز بندہ ہے، اس نے بڑی جلدی کی ہے، عاجلہ ھذا۔ پھر امام الانبیاء نے اس بندے کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا، او اللہ کے بندے، جب تو نماز کے اندر تشہد بیٹھے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر، پروردگار کی ثنا بیان کر، ثم لیصلی علی، پھر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ۔ یہ حکم دیا اس کو امام الانبیاء نے درود پڑھنے کا، پھر درود پڑھ، ثم لیدعو، پھر اس کو دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کا مقام وہ تشہد بیٹھتے ہی سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں آ جاتا، پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا انت۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ تعریف، ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی کیا ہے؟ التحیات للہ، ساری جو ہے نا وہ بدنی باتیں کس کے لیے؟ سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ثنا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کر،
سنا کر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر درود پڑھ. حکم ہے امام الانبیاء کا ثم لیصلی علیہ. پھر تم میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی نمازی، کوئی نماز پڑھنے والا سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف کرے، پھر محمد الرسول اللہ پر درود پڑھے، ثم لیدعو، اس کے بعد دعا کرے. تو یہ امر فرضیت اور وجوب کے لیے ہے. اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود نہیں ہے. درود پڑھنا فرض ہے، فرض. امام آجری رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الشریعہ. الشریعہ یہ بڑے پرانے جو ہے نا وہ کئی صدیوں پہلے کے اسلام کے بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، امام آجری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس بندے نے آخری تشہد کے اندر درود نہیں پڑھا اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو دوبارہ لوٹائے، اس کی نماز نہیں ہوئی. کیونکہ اس نے فرض کو کیا کر دی ہے، چھوڑ دی. جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی نہیں نماز. اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر اس نے پڑھ لی ہے درود کے بغیر نماز. اللہ اکبر. درود کے بعد پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ. درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود کے سیغے الفاظ جو ثابت شدہ ہیں وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں. وہ دوسرے تشہد کے موقع پر جو درود اللہ کے نبی سے ثابت ہے صرف وہ پڑھنا ہے. اپنا یا کسی اور کا بنایا ہوا درود کام نہیں آئے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے. درود پڑھنے کے بعد حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثم لیستعذ باللہ من اربعین. پھر نمازی 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. اللہ کی پناہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. دعا کرنی ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے. اتحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اس کی اہمیت اور فرضیت کی اپنی ذہن میں بات بٹھا لی. اب سلام پھیرنے سے پہلے دعا ہے. دعا سلام پھیرنے سے پہلے کیا ہے؟ دعا. ان دعاؤں میں مدینے والے امام نے حکم دے دیا ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا. ثم لیتعوذ ثم لیستعذ باللہ من اربعین. پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگے. یہ پناہ مانگنا بھی مسلمان پر فرض ہے نماز میں. حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عمل بھی ہے، عمل بھی یہ کیا کرتے تھے امام الانبیاء، پڑھا کرتے تھے ہمیشہ. اور آپ نے حکم بھی دے دیا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے. عذاب قبر سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے بچا لے، محفوظ کر لے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ. میں گناہ سے اور چٹی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گناہ کا شکار ہو جاؤں، گناہ میں ملوث ہو جاؤں. جب میرے اوپر چٹی پڑ جائے خامخواہ، میں ان چیزوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے، اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد حکم دیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عمل بھی ہے پیارے پیغمبر کا ہمیشہ کا، اور آپ نے حکم بھی دیا. یہ حکم دے کر آپ نے کہا ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، پھر جو دعا کسی کو اچھی لگتی ہے، جو دعا کسی کو پسند ہے، امام الانبیاء کی ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لے. تقریباً 10 سے لے کر 15 کے درمیان دعائیں ہیں. 10 سے لے کر 15 تک کے درمیان دعائیں ہیں جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے تشہد میں التحیات اور درود پڑھنے کے بعد کبھی یہ دعا پڑھ لیتے، کبھی وہ پڑھ لیتے، کبھی تیسری پڑھ لیتے، کبھی چوتھی پڑھ لیتے، کبھی پانچویں پڑھ لیتے۔ 15 کے قریب، 15 اور 10 کے درمیان دعائیں ہیں جو امام الانبیاء سے اس موقع پر پڑھنی ثابت ہیں، لیکن ان ساری دعاؤں میں یہ دعا فرض ہے پڑھنی پہلے، اس دعا کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں یاد کرے، یہ دعا فرض ہے نماز کے اندر۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، آپ جون سی مرضی دعا پڑھ لیں۔ پیارے پیغمبر اس کے علاوہ پھر کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ یہ التحیات کے اندر تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به منی، یہ دعا بھی پیارے پیغمبر پڑھ لیتے تھے۔ ایک بندے کو نماز کی حالت میں تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، وہ تشہد کے اندر یہ الفاظ دعا کے پڑھ رہا تھا۔ یہ سنن ابو داود میں اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر بندے کو بیٹھا ہوا ہے تشہد میں، اور وہ یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا وہ کہاں مانگ رہا ہے؟ تشہد کے اندر۔ امام الانبیاء نے بندے کو تشہد کے اندر دعا مانگتے ہوئے سنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ نمازی اگر اس کی نماز کے اندر دعا پڑھتے ہوئے آواز بلند ہو جائے تو یہ نماز کے منافی، یہ نماز کے خلاف نہیں ہے۔ اگر نماز کے خلاف ہوتا تو پیارے پیغمبر اس کو روکتے بندے کو، خبردار آج تو نے بلند آواز سے یہ دعا پڑھ لیا، آئندہ کبھی بلند آواز سے دعا نہ پڑھنا، روک دیتے آپ اس کو۔ آپ نے روکا نہیں اس کو۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس موقع پر سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھنی ثابت ہے، امام الانبیاء کے سامنے پڑھی گئی اور پیارے پیغمبر نے اس دعا کے پڑھنے سے روکا، بلکہ کیا کہا؟ یہ دعا سنی مدینے والے امام نے تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قد غفر لہ، قد غفر لہ، او اللہ کے بندو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ جو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ کی صفات کے صدقے اور طفیل اللہ سے مانگ رہا ہے۔ لقد دعا، بعض روایات کے اندر یہ لفظ ہیں لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، اس نے اللہ کا اسم اعظم لے کر اللہ سے دعا کی ہے۔ جب اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو اللہ وہ چیز بھی دے دیتا ہے جو اللہ سے مانگی جائے، یہ اسم اعظم والی دعا پڑھنے کے بعد۔ اور ایک بندے کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر ہی کسی دوسرے بندے کو یہ والے الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا اس نے پڑھی، یہ دعا سنی امام الانبیاء نے۔ پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ،
اور دنیا کے لوگوں، مجھے محمد کو قسم ہے رب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے، لقد دعا باسمہ العظیم، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس بندے نے اللہ کے عظمت والے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے کیا کیا ہے؟ مانگا ہے، دعا کی ہے۔ اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ آتا، اس اللہ کے عظمت والے نام کو ذکر کر کے جب اللہ سے دعا کی جائے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے، اور جب اس اللہ کے اس عظمت والے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو رب العالمین وہ چیز اپنے بندے کو دے دیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے محمد کو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کر یہ لفظ کہا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہیں جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو اگر وہ دعائیں چاہیے تو حسن المسلم کتاب ہے، حسن المسلم آپ کو ادھر پیچھے سے بھی مل جائے گی، جس کے پاس نہیں ہے وہ ساری پیارے پیغمبر کی ثابت شدہ دعائیں جو اس موقع پر امام الانبیاء نے پڑھی ہیں بعض مواقعوں پر، وہ ساری دعائیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر، وہاں سے یاد کی جا سکتی ہیں، یہ دعائیں بھی وہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا وہ نمازی نماز کے اندر جو اس کو پسند ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے وہ پڑھ لے، لیکن ان ساری دعاؤں کو، پسندیدہ دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا پڑھنا فرض ہے۔ وہ اکیلی پڑھ لیں کفایت کر جائے گی، یہ نہ پڑھیں باقی ساری دعائیں پڑھ لیں تو کفایت نہیں کرے گی۔ باقی کوئی دعائیں فرض نہیں ہیں لیکن یہ دعا فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ باقی کوئی بھی دعا چھوڑی جا سکتی ہے، یہ دعا نہیں چھوڑی جا سکتی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی، کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان دعاؤں کے بعد عام ہمارے معاشرے میں جو دعا چلتی ہے نا، جو عام لوگ پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، یہ والی دعا پڑھتے ہیں اکثر لوگ اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنی ثابت ہے، پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے یہ دعا پڑھنی، امام الانبیاء نے پڑھی ہے بعض مواقعوں پر، لیکن یہ والی دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کے بعد ہے۔ یہ اللہم انی اعوذ بک کی جگہ پر یہ دعا کفایت، اس کی جگہ پر کفایت نہیں کرے گی، وہ دعا لازمی پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے کسی کو اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کو پہلی فرصت میں وہ دعا یاد کرنی چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کیسے پھیرنا ہے؟ سلام کی نماز میں کیا حیثیت ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا آداب ہیں سلام کے، الفاظ کیا ہیں، انشاءاللہ الرحمن وقت نہیں کہ وہ میں سارے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں۔ سلام کے مسائل، سلام کے الفاظ، سلام کے آداب، امام الانبیاء سلام میں کون سے الفاظ کہتے تھے، کیا طریقہ تھا پیارے پیغمبر کا سلام پھیرنے کا، اور سلام پھیرنے کے بعد کون سی اذکار اور دعائیں اور ان اذکار اور دعاؤں کا انداز کیا تھا امام الانبیاء کے پڑھنے کا، وہ انشاءاللہ الرحمن اگلے موقع پر جب اللہ دوبارہ موقع دے گا تو وہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، مسلمانوں کے اسلامی ہجری سال کا آج آخری دن ہے۔ 1430 ہجری کا آخری دن ہے، آج 30 ہے ذوالحجہ کی، اور کل
شام سے یکم محرم 1431 ہجری وہ شروع ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے کے حرمت والے ہیں۔ جو 4 مہینے زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے بھی پہلے کے حرمت والے ہیں، صرف امام الانبیاء نے ان کو حرمت والا قرار نہیں دیا۔ پیارے پیغمبر کی آمد سے اعلان نبوت سے قبل مشرکین مکہ بھی 4 مہینوں کا سال میں احترام کرتے تھے، ان کو حرمت والے سمجھتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑا، اس میں چوری ڈاکے، اس میں فتنے فسادات وہ بھی حرام سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، گندے کام حرام سمجھتے تھے مشرکین مکہ بھی 4 مہینوں کے اندر۔ اور یہ مشرکین مکہ ہی نہیں، اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، اس دن سے ہی جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 4 مہینوں میں سے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ یہ جو شعبان سے پہلا مہینہ اور جمادی الثانی کے بعد ہوتا ہے رجب، اور 2 ہو گئے، یہ محرم، رجب، اور یہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 11واں مہینہ، 12واں مہینہ وہ بنتا ہے 7واں مہینہ، اور پہلا مہینہ، پہلا، 7واں، 11واں اور 12واں، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کو اسلام نے حرمت والے بنایا ہے، اللہ نے حرمت والے بنایا ہے۔ جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن سے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اس محرم الحرام کے مہینے کی حرمت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا، احترام کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ آپ کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے، نہ قیامت تک کسی پر اترنی ہے، نہ اتری ہے، نہ قیامت تک اترنی ہے۔ جو دین اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا قیامت تک وہی دین ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے، نہ اس میں کسی کو اضافہ کرنے کا قیامت تک حق ہے۔ نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے ایسا جس کو یہ اختیار مل جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا حادثہ فاجعہ وہ پیش آیا ہے سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 ہجری کے بعد پیش آیا ہے، 60 ہجری کے بعد، پیارے پیغمبر سے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 50 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے، ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے مظلومانہ شہید کیا ہے، کربلا کے اندر مظلومانہ شہید کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ واقعہ پیارے پیغمبر کی وفات سے 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت۔ تو اسلام یہ جو حرمت والا مہینہ ہے یہ پہلے دن سے ہی حرمت والا ہے، اور اس مہینے کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ اللہ کے اس محرم مہینے کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ الامام المسلم فی صحیح ہے۔
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے وہ کس مہینے کے ہیں؟ اللہ کے اس محرم کے مہینے کے روزے. تو آپ یکم محرم سے لے کر 29 یا 30 محرم تک ان پورے دنوں میں جو بھی نفلی روزے رکھیں گے، یہ نفلی روزے عام دنوں کے روزوں سے رمضان کے بعد کیا ہیں؟ افضل ہیں. عام دنوں کے روزوں سے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ افضل ہیں. افضل ہیں. رمضان کے بعد افضل روزے. رمضان کے روزے تو فرض ہے نا، یہ محرم کے روزے فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے اس مہینے کے روزے رکھنا مسلمانوں کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا افضل ترین روزے ہیں. پیارے پیغمبر محرم الحرام کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے. ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. ایک تو ہم نے مسلمانوں نے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دیا. کس کا مہینہ قرار دے دیا؟ سوگ کا. اس میں شادی بیاہ اور یہ خوشی کی محفلیں اور ساری تقریبات منسوخ، سب ختم، بند. کوئی تقریب شادی بیاہ کی، کوئی خوشی کی تقریب وہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہوتی. بھئی کیوں؟ کہتے ہیں سوگ کا مہینہ آ گیا. سوگ کا مہینہ. میرے بھائیوں یاد رکھنا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ. کسی مسلمان عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، کسی مسلمان عورت پر حلال نہیں ہے. مدینے والے امام نے کہا کہ وہ کسی فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. کسی کی وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا میرے اور آپ کے آقا ناطق وحی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سید ولد آدم ساری کائنات کے سردار اللہ کے آخری نبی، انہوں نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان عورت کے لیے کسی فوت ہونے والے پر سوگ منانا حرام ہے، حلال نہیں. ہاں صرف اپنے شوہر پر وہ سوگ منائے گی. کتنا؟ 4 مہینے اور 10 دن. جب شوہر فوت ہو جائے اس پر سوگ منائے گی 4 مہینے 10 دن. باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا قسم اللہ کی مسلمان عورت پر حرام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. اللہ. اور سوگ کا معنی کیا ہے؟ اچھا اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے. امام الانبیاء نے عورت کا نام لیا ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے سوگ منانا. عورت کے لیے حلال نہیں ہے. 3 دن تک سوگ منانا کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مرد کے لیے کسی کی وفات پر 1 دن کا بھی سوگ نہیں ہے. مرد کے لیے سوگ نہیں ہے. نہ کسی والدہ کی وفات پر، نہ باپ کی وفات پر، نہ بھائی بیٹے اور بیوی کی وفات پر سوگ نہیں ہے مرد کے لیے. اسلام میں سوگ نہیں ہے. عورت کے لیے سوگ ہے اسلام میں صرف. مرد کے لیے سوگ کا تصور نہیں ہے اسلام میں. سوگ کہتے کس کو ہے؟ سوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت ان 3 دنوں میں یا خامد کی وفات پر 4 مہینے 10 دنوں میں میک اپ نہیں کرے گی، تیار نہیں ہوگی، یہ وہ زینت نہیں کرے گی، پرکشش بڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی. یہ ہے عورت کا سوگ اسلام میں. یہ منع نہیں کہ اپنا سر کھول دے گی اور انہیں پیٹنے بیٹھ جائے گی اور کھانا پکانا بند کر دے گی. یہ منع نہیں ہے سوگ کا. گھر میں آگ نہیں جلے گی، یہ معنی نہیں ہے سوگ کا اسلام میں. یہ اسلام کا سوگ نہیں ہے میرے بھائیوں. سوگ کا صرف اتنا معنی ہے کہ عورت تیار نہیں ہوگی. تیار جس طرح شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے تیار نہیں ہوگی، خوشبو نہیں لگائے گی، میک اپ نہیں کرے گی. ہاں خامد کی وفات پر وہ بغیر کسی شری ادھر کے گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی. یہ سوگ ہے عورت کے لیے. مرد کے لیے تو 1 دن کا بھی سوگ نہیں. فوت ہونے والا فوت ہو گیا،
ہر ایک نے فوت ہونا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اللہ کے نبی ہمیشہ نہیں رہے، میں اور آپ کوئی اور ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے۔ جو چلا گیا اس کو اس کے وارث غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، اس کی قبر کا بندوبست کر کے فوری اس کو قبر میں کیا کر دیں گے۔ اس وقت تک یہ مصروف ہے، صدمہ ہے ان کے دل پر، صدمہ ہوتا ہے نا جدائی کا، صدمہ ضرور ہوتا ہے، صدمہ اور چیز ہے، سوگ اور چیز ہے، صدمہ اور چیز ہے، سوگ کو صدمہ نہیں کہتے، صدمہ ہوتا ہے، صدمہ بھی ہے، اس کو میت بھی گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کو دفنانے کفنانے غسل میں مصروف ہے، تو کیونکہ وہ کھانا نہیں پکا سکتا، نہیں پکا سکے گا ان کے گھر میں کھانا، اس دن میت کے دفن ہونے کے بعد ان کے ہمسائے یا ان کے رشتہ دار یا عزیز کوئی کھانا ان کو بھی کھلائیں گے، جو دور سے بھی مہمان آیا ہے وہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو بھی کھانا کھلائیں گے۔ بس اس کے بعد اسلام میں دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن کے کھانے کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ 3 دن تک اس گھر کے اندر آگ نہیں چلنی چاہیے۔ یہ گھر کا دین ہے، مولویوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، لوٹ مار کے یتیموں کا مال کھانے کے انداز ہیں یہ، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے دین میں اس کا تصور نہیں۔ 40 دن تک مولوی کے گھر میں روٹی پہنچاتے رہو، اسلام میں نہیں ہے یہ۔ تو اسلام میں یہ ہے، اس کو دفن کیا، آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ شام کو گھر میں کھانا پکائیں، کھائیں کھلائیں، صبح کو پکائیں، ناشتہ کریں، ہاں اپنی دکان جا کر کھول لیں، جس نے تعزیت کرنی ہے وہ آپ کی دکان میں آ کر تعزیت کر لے، وہ مسجد میں آئے گا نماز پڑھنے، آپ بھی مسجد میں آتے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ جماعت میں مسجد میں آ کر تعزیت کر لے آپ کو، یا اگر اس کو مسجد میں آنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، وہ دور علاقے میں کام کرتا ہے، شام کو گھر میں آتا ہے، آپ بھی شام کو گھر میں آتے ہیں، مسجد میں ملاقات نہیں ہو سکتی، دکان پر ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ سے تعزیت کر لے رات کو۔ یہ 3 دن کے لیے پوری بچھا کر بیٹھ جانا، یہ ٹینٹ لگا لینا، یہ دریاں بچھا لینا اور 3 دن تک بیٹھے رہنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، سوگ منایا جا رہا ہے، یہ بھی غیر اسلامی رسم ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے میرے بچے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سوگ کا تصور ہی نہیں مردوں کے لیے، سوگ کا تصور صرف عورتوں کے لیے، اور سوگ کا منع صرف اتنا ہے کہ وہ تیار شیار نہیں ہوگی بس، باقی کسی کی شہادت پر تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر تو کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمیں تو شہادتوں پر خوشی ہے، خوشی کہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے دین کی راہ میں اسلام پر شہادت کی موت دی۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالموں کے ہاتھوں، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں، باغیوں کے ہاتھوں، امام الانبیاء کے صحابہ کے دشمنوں کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، مظلومانہ شہید ہوئے، ان کی کسی بات کو نہیں مانا گیا، ان کو تو اللہ نے بہت بلند رتبہ جنت کے اندر دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا قطرہ بعد میں گرا ہوگا، ان کی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں اللہ نے ساری پہلے ہی معاف کر دی۔ اس پر رونا چاہیے، اس پر سوگ منانا چاہیے، یہ سوگ کا کون سا تعلق ہے؟ چلو سوگ بھی تھا 3 دن کے لیے، عورتوں کو تھا، ان کی رشتہ دار جو خواتین تھی ان کے لیے 3 دن تک سوگ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہر سال جب محرم شروع ہوتا ہے تو سوگ کا مہینہ بنا لیں ہم اس کو، مسلمان سوگ کا مہینہ بنا کر بیٹھ جائے، میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اس بدعت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے معاشروں کو بچانا ہے۔ ہاں تو جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے والا ہے وہ کر لیتے ہیں، مسلمان ہے نا ماشاءاللہ۔ کرنے والا کام کیا ہے کہ روزے رکھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، اس کی بجائے کیا سبیلیں لگ جاتی ہیں، اور بڑا بڑھ چڑھ کر مسلمان کوئی دودھ کی سبیل لگا رہا ہے، کوئی پانی کی سبیل لگا رہا ہے، کوئی فلاں کی سبیل لگا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے روزے رکھے ہیں اور ہم اس کے الٹ سبیلیں لگاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں سو چیزیں، یہ سو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے پیغمبر نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، کون سے محرم کا؟ 10 محرم کا، ہمیشہ رکھتے رہے۔ کس لیے رکھا 10 محرم کا روزہ؟ کس لیے رکھا؟
یہودی رکھتے تھے. آپ نے پوچھا یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس 10 محرم کے دن نجات دی تھی، اور دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن فرعون کو غرق کیا تھا، ڈبویا تھا اس کے لشکر کو. تو یہودی وہ اپنے نبی کی نجات پر، اس کے دشمن کی غرقابی پر، تباہی بربادی پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں. امام الانبیاء نے کہا نحنو اولا بموسیٰ منہم، ہم ان بدبختوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. پیارے پیغمبر نے روزہ رکھا اور ہجرت کے پہلے ہی سال روزہ رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا. یہ 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا، پہلے ہی ہجرت کے پہلے ہی سال فرض ہو گیا. جب رمضان المبارک سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ عاشورہ کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. پھر جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. امام الانبیاء رکھتے رہے. اسلام کے آغاز میں پیارے پیغمبر کا طریقہ یہ تھا، یاد کرنا میرے بھائیو، اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا. اسلام کے شروع میں مدینے والے امام کا طریقہ یہ تھا کہ جس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس کام میں، اس معاملے میں پیارے پیغمبر یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت کو پسند کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیوں پسند کرتے تھے؟ ایک طرف مشرک تھے، ایک طرف مجوسی تھے، ایک طرف یہ یہودی عیسائی تھے، تو یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت کو پیارے پیغمبر ترجیح دیتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے. کیوں؟ کہ کم از کم کسی نبی کو تو مانتے ہیں نا، ان کے اوپر ان کے پاس کوئی کتاب تو ہے نا. مجوسیوں کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیتے تھے، ان کی مشابہت کرنا پیارے پیغمبر پسند کرتے تھے. اچھا، پھر آہستہ آہستہ یہودیوں کی خباثت کی بنا پر، صلیبیوں کی خباثت کی بنا پر، دین کے مکمل ہو جانے پر پیارے پیغمبر نے ہر معاملے میں، ہر کام میں یہودیوں عیسائیوں کی بھی مخالفت شروع کر دی. پہلے مخالفت نہیں تھی، بعد میں مخالفت شروع کر دی. آپ نے کہا وہ مانگ درمیان میں نہیں نکالتے، تم مانگ درمیان میں نکالا کرو. وہ اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم اپنے بالوں کو رنگ لگایا کرو. وہ جوتے اور موزے پہن کر جرابیں نہیں، نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے اور موزے پہن کر نماز پڑھا کرو. وہ یہ نہیں کرتے، تم ایسے کیا کرو. وہ یہ نہیں کرتے، تم ایسے کیا کرو. ہر کام میں پیارے پیغمبر پھر اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دینے لگ گئے. اب جب ہر کام میں مخالفت شروع ہو گئی تو صحابہ کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں. یہ تو یہودیوں سے مشابہت ہو گئی، موافقت ہو گئی. جبکہ ہمیں ہمارا دین، ہمارا نبی، وہ تو اب ہر معاملے میں مخالفت کا حکم دیتا ہے. تو انہوں نے سوال اٹھا دیا پیارے پیغمبر کے سامنے. پہلے سوال کیوں نہیں اٹھا؟ پہلے سوال اس لیے نہیں اٹھا کہ پہلے اہل کتاب کی موافقت پر ہی پیارے پیغمبر کا طریقہ تھا. دین کے مکمل ہونے کے بعد ان کی مخالفت شروع ہو گئی ہر کام میں. انہوں نے سوچا کہ جب ہر کام میں مخالفت ہے تو پھر یہاں بھی ہم مشابہت کر رہے ہیں، یہاں کیوں مخالفت نہیں ہو رہی؟ جب یہ سوال مدینے والے امام کے سامنے آیا تو پیارے پیغمبر نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے یہ لفظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے یہ لفظ ہے. آپ نے فرمایا لا ان بقیت الی قابل لا صومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باقی رہا دنیا میں ضرور بضرور 9ویں کا روزہ رکھوں گا، 9ویں کا، تاسع کا روزہ رکھوں گا، 9ویں کا. اب بعض ہمارے علماء کرام انہوں نے یہ منع کر دیا اپنے پاس سے کہ 9ویں کا بھی رکھوں گا. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کہا، یہ کہا 9ویں کا رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مکمل کیا ہو جائے، مخالفت ہو جائے. یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 10 کی بجائے پھر پیارے پیغمبر نے 9 کا روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا. تو اب وہ جو عاشورے کا روزہ ہے نا، وہ 10 محرم کو نہیں رکھنا، وہ کب رکھنا ہے؟ 9 محرم. بعض روایات پیش کرتے ہیں ہمارے علماء کرام کو، ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد رکھ لو، یہودیوں کی مخالفت کرو. ان روایتوں میں کیونکہ ایک روایت کی صحیح سند سے ثابت نہیں، روزہ صرف ایک ہے 9 محرم کا، وہ 9 محرم کا عاشورے کا روزہ ہے. اور اس عاشورے کے روزے کا اجر یہ ہے، امام الانبیاء نے کہا کہ اللہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا 9 محرم کا روزہ رکھنے. تو میرے بھائیوں، اس محرم کے اندر کرنے والے کام روزے رکھنے ہیں،
تو یہ روزے رکھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو. باقی سارے کام بدعات ہیں، ان بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بدعت کے اندر جب بندہ پڑتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. اللہ ہم کو بدعات سے بچائے اور اپنے نبی کے طریقے پر ہمیشہ چلائے اور اسی پر ہمیں کاربند اور استقامت اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیز بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی انگریزی مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے ہمارے اس مرکز میں الحمدللہ ایک تربیتی نشست کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ 25 دسمبر کو انشاءاللہ وہ تربیتی نشست کا اہتمام ہو رہا ہے، جس میں علماء کرام انشاءاللہ الرحمن عصر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی وہ انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. اور جمعے میں بھی ہم یہ نماز کے موضوع سے ہٹ کر سلام کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بعد کے لیے مؤخر کریں گے. اگلے جمعے کے موضوع پر انشاءاللہ موضوع ہوگا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جیکٹیں پھاڑی جا رہی ہیں، یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لہو کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ بے شمار فتنے سر اٹھا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اسلام کو مٹانے والے، مسلمانوں کو کافر مرتد بے ایمان بنانے والے فتنے. ان فتنوں کی صورتحال، ان کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان اور ان سے اپنے آپ کو، اپنے دین ایمان کو، اپنی قوم امت ملک کو بچانے کا انداز اور طریقہ اسلام نے کیا دیا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پر اگلا خطبہ جمعے کا ہوگا. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ لیٹ آنے کی بجائے پہلے آنے کی کوشش کریں، جمعے کے لیے بھی پہنچیں. ویسے بھی 25 دسمبر کو وہ چھٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے. تو اب تو بہانہ چل سکتا نا کہ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، دفتر میں چھٹی نہیں ہوتی، لیٹ اس لیے آتے ہیں، تو اس دن تو کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم سال میں ایک دن ہی ہم وہ اجر حاصل کر لیں جو مدینے والے امام نے ہمیں ہمارے لیے بیان کیا ہے. نہیں حاصل کر سکتے ہر جمعے تو کم از کم ایک جمعے میں حاصل کر لیں میرے بھائیوں. وہ حدیث ہے نا، سنائی میں نے کئی مرتبہ سنائی بھائیوں کو. امام الانبیاء نے کہا جو بندہ صبح کو غسل کرتا ہے جمعے والے دن، اپنے گھر والوں کو غسل کرواتا ہے، پھر پیدل چل کے آتا ہے، سواری پر سوار ہو کر نہیں آتا، اور امام کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کوئی آ کر لغو کام نہیں کرتا، غسل کرتا ہے، غسل کرواتا ہے، جلدی آتا ہے، جلدی آنے کی تلقین کرتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے اور آ کر امام کے قریب بیٹھتا ہے، تو اس کو ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی تہجدوں کا ثواب بندہ دیتا ہے. اگر 100 قدم اٹھا کے آیا ہے نا، قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق اس بندے کے نامہ اعمال میں 100 سال کے روزے اور 100 سال کی تہجدوں کا ثواب درج ہو جائے گا. اور جو ہر جمعے ایسے آئے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا ماشاءاللہ وہ سعادت مند ہے کہ اللہ اس کو یہ توفیق دیتا ہے. ویسے تو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے ہر جمعے وہ ایسا کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو یہ چھٹی کا دن آ رہا ہے، کم از کم اس دن ہی آ جائے، ہم سب پہلے آ جائے، مسجد بھری ہونی چاہیے. یہ توفیق اللہ نے یہ سمجھ وہ سعودیہ کے لوگوں کو بڑی دی ہے. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں نا یا عمرہ کر کے آئے ہیں، وہاں رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے، وہاں دکھائے اپنا گھر، اپنے نبی کی مسجد بھی دکھائے جا کر. اچھا وہاں جا کر دیکھیں گے جب امام ممبر پر چڑھتا ہے نا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پوری مسجد نبوی وہ لوگوں سے بھری ہوتی ہے، پوری مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوتی ہے. وہ مطاف پورا مسجد حرام اکثر جگہ اس کی لوگوں سے بھری ہوتی ہے. جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں نا، ان کو یا گلیوں میں جگہ ملتی ہے یا ان کو باہر سڑکوں میں جگہ ملتی ہے، مسجد کے اندر جگہ ان کو نہیں ملتی. سارے لوگ پہلے آ چکے ہوتے ہیں. کس لیے پہلے آ چکے ہوتے ہیں؟ ان کو شعور ہے، ان کو جستجو ہے نیکیاں حاصل کرنے کی. ہم نیکیوں سے ویسے ہی بیزار ہیں، ہمیں ایسا نہیں دھکے دینے چاہیے نیکیوں کے. تو خود بھی آئیں، بھائیوں کو بھی آنے کی ترغیب دیں. اور عصر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد کی نشستیں انشاءاللہ انتہائی اہم نشستیں ہیں، ان کے اندر بھی بھائیوں کو شریک کریں. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کے لیے زندہ رکھے. موت دے تو اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے.